بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، نزہۃ المجالس میں حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، بچیوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سخی رہتے ہیں، ایک حاکم سمرقند ہے جو مسلمان ہے اور دوسرا پارسی ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ سیدہ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 3 چھوٹی بچیوں کے ساتھ نقل مکانی کر کے یہاں پہنچی ہوں، میری مدد کیجیے۔ نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ خاتون نے کہا کہ بھائی میں ایک نادار پردیسن عورت ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ سردار کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلیں اور مجوسی سردار کے پاس چلی گئیں۔ وہاں اپنا تعارف کرایا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، مصیبت زدہ ہوں۔ وہ شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بیوی کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے آؤ۔ رات سرد تھی، خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی اور کہا کہ جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کر سکتی ہیں۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ جنت میں سونے کا نہایت خوبصورت محل ہے اور اس کے دروازے کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ یہ کہتا ہے ایمان والا تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان پر، اسلام پر کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سادات ہونے کی سند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت پچھتایا۔ اسی پشیمانی میں ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر بھاگا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی تھیں۔ وہ آدھی رات کو ہی اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس مجوسی پارسی سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، ان کو میرے ساتھ بھیجو، وہ میرے مہمان ہیں۔ وہ شخص بولا حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں انہیں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ امیر سمرقند کہنے لگا مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا چاہے دنیا کی ساری دولت دے دو، میں وہ مہمان تمہیں نہیں دوں گا۔ بھائی بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ پھر وہ مسلمان سردار سے کہنے لگا جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور تجھے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس شخص کا دل میں احترام رکھیں جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہو۔ دلیل طلب کرنے والا مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک آتش پرست بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کے جنت پا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔